الرحمن الرحیم۔ جی اب آپ دیکھتے ہیں ہم آخری عنوان کو، یعنی قربانی میں پائی جانے والی عمومی کوتاہیاں۔ عام طور پر جو قربانی میں پائی جاتی ہیں ان کوتاہیوں کا تذکرہ کیا جا رہا، ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ قربانی کو واجب نہ سمجھنا۔ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ خاص طور پر جو تھوڑا سا از خود مطالعہ کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اکثر اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، اور پھر وہ اس کی باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں کہ کوئی قربانی واجب نہیں ہے، کہاں لکھا ہے، کیسا ہے، نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اس طرح کے حکم میں عام طور پر پوری امت شریک ہوتی ہے، تو آپ کے توسط سے پوری امت کو حکم ہے، اور اس طرح کے جو الفاظ صیغہ بولا جاتا ہے اس کو امر کا صیغہ کہا جاتا ہے، اس سے عمومی طور پر وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو قربانی کرنے کی، ہر وہ شخص لہذا جس شخص کے پاس وسعت ہو تو اب وہ کیا کرے، فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہ کرے، تو فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنی سخت وعید فرمائی ہے قربانی۔ اب اتنی سخت وعید سنت کے ترک کرنے پر تو نہیں ہوتی، تو ضرور واجب کے ترک کرنے پر اتنی سخت قسم کی وعید بتلائی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، بھائی وہ واجب کے قریب ہی تو ہوتی ہے، وہ آپ سیدھے الفاظ میں واجب کیوں نہیں کہہ دیتے اس کو؟ جی ہاں، تسلسل کے ساتھ آپ نے کی ہے اور کبھی نہیں چھوڑی ہے، بہت اہمیت بتلائی ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو واجب قرار دیں تاکہ لوگوں کے اندر سستی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان دنوں میں 3 دنوں میں اللہ کو قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، لہذا قربانی کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے، نہ یہ کہ ان کو اکسایا جائے کہ بھائی واجب ہی کوئی نہیں ہے، چھوڑو پر کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ تو پہلے عوام الناس تو پہلے بہت غفلت کا شکار ہے، تو اگر اس طرح کی سہولتیں دی جائیں گی تو اور غفلت کے اندر مبتلا ہوا جائے گا۔ تو بہرحال قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو واجب نہیں سمجھتا تو یہ وہ کوتاہی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کیا، لگاتار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کی طرف سے بھی کیا ہے۔ ایک بکرا اپنی طرف، یعنی مینڈا اپنی طرف سے کرتے تھے، اور ایک کس کی طرف سے کرتے تھے، امت کی طرف سے کرتے تھے۔ کسی سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا ہے۔ جی تو بہرحال نمبر 2 یہ ہے کہ شہرت کے لیے قربانی کرنا۔ اب یہ بھی بہت سارا رواج ہو چکا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں، اور یعنی خام خواہ اس کی قیمت دے رہے ہیں نا، صرف خوبصورت لگا ہے یا تھوڑا وزنی ہے تو اب اس کی اتنی قیمت، منہ مانگی قیمت اس کی دی جا رہی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھایا جا رہا ہے، پھر اس پر مقابلہ بازی ہو رہی ہے کہ سب سے جو مہنگا جانور ہے وہ فلانے نے خریدا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے شہرت کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، نہیں بھائی، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ آپ جانور لیں، اچھے جانور لیں، خوبصورت جانور لیں، وہ شہرت کے لیے نہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے لیں۔ جی تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وسعت کے باوجود سستی قربانی کرنا، یہ بھی کوتاہی ہے۔ یہ بھی پچھلی بھی کوتاہی ہے کہ وسعت کے باوجود حد سے تجاوز کر جانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وسعت ہے اور بالکل کمزور سی سستی سی جانور، بس یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے جی بس جی ٹھیک ہو گیا، فرض ادا ہو جائے گا، نہیں بھائی، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی موٹے تازے بکرے لو، یعنی موٹے تازے جانور لو قربانی کے لیے، کیونکہ دیکھیں بھائی اللہ کے راستے میں آپ نے قربان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو پتہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جن چیزوں تم اچھا سمجھتے ہو وہی اللہ کو پسند ہیں، وہی نیکی اللہ قبول کریں گے۔ اللہ خوبصورت ہیں، وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو لہذا مریل، کمزور، اس طرح کے جانور لینا، وسعت ایک ہے کہ وسعت نہیں ہے ایک بندے کے پاس اتنی کہ وہ بہت اعلیٰ جانور لے۔ ہاں اگر وہ ایسا شخص اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اگر وہ پورا کر لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو وسعت ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہلکا کرتے ہیں۔ جی واجب ترک کر کے نفلی قربانی کرنا،
یہ بھی ایک وہ بہت وہ ہے. اس حوالے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہے. اب وہ گھر میں قربانی لے کر کے آئے, اب وہ سمجھ رہے ہیں یار میں اپنی طرف سے کروں گا, میرے والدین کیا کہیں گے, چلو یہ میری ماں کی طرف سے ہے, یہ میرے باپ کی طرف سے ہے. بھائی ان پر تو واجب ہی نہیں ہے, ان پر تو نفلی ہے. اب آپ اپنا واجب ترک کر کے آپ ان کی طرف سے کر رہے ہو. بھائی پہلے اپنا واجب ادا کرو, اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پھر اگر آپ کو مطلب وسعت ہے آپ کے پاس تو ان کی طرف سے بھی کرو. چھوٹے جانور لے لو ان کی طرف سے, نہیں چھوٹے لے سکتے, بڑا جانور ایک خرید لیں. اب اس میں سے ایک اپنا حصہ رکھیں جو واجب کا ہے, اور باقی جو ہے وہ والدہ کی طرف سے کریں, والد کی طرف سے کریں, عزیز و اقربا کی طرف سے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ واجب کو چھوڑ دیں اور نفلی قربانیوں کی طرف آپ لگ جائیں, کسی کی طرف سے کر رہے ہیں. نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے. اچھا جی, اس طرح ایک آدمی کی طرف سے صرف 7 قربانیوں کو, اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی جو ہے نا وہ اس نے 7 سال قربانی کر لیا, اس کی قربانی پوری ہیں, اب دوسرے کی طرف سے قربانی شروع کی جائے گی. بھائی یہ تصور بالکل غلط ہے, شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. آدمی جس سال بھی صاحب نصاب ہوگا, صاحب استطاعت ہوگا, اس پر قربانی اسی سال واجب ہوگی. چاہے ساری زندگی وہ صاحب استطاعت ہے تو ساری زندگی اس پر مطلب کہ قربانی واجب رہے گی. یہ 7 کا کوئی عدد کوئی اس کا تصور شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں, اب فوت شدہ کے ہم نے کیا کرنا ہے, وہ فوت ہو گیا اب اس کی 7 قربانیاں ہم نے پوری کرنی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے بھائی, ایسا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے. بھینس وغیرہ کی قربانی کو ناجائز سمجھنا, یہ بھی کوتاہی ہے. ہم پچھلے سبق میں ہم اس حوالے سے مکمل تفصیل آپ کے سامنے نقل کر چکے ہیں کہ بھینس کی قربانی درست ہے, وہ گائے ہی کی قسم میں سے ہے, اس پر علماء کا اتفاق ہے. ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھنا. ایک یہ بھی آج کل مسئلہ ہے کہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے کی تھی, ایک ہی جانور کیا تھا تو وہ کافی ہے. بھائی آپ نے جہاں ازواج مطہرات کی طرف سے جانور کیا تھا, ایک ہی کیا تھا, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے بھی جانور کیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا, جب آپ نے اپنی پوری امت کی طرف سے کر لیا تو امت میں سے کسی پر واجب نہیں ہے؟ بھائی اس کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ شریک کیا. بھائی شریک تو آپ نے کیا, بالکل کیا ہے, لیکن ایک ہے قربانی میں شریک کرنا اور ایک ہے اس کے ثواب میں شریک کرنا. آپ نے قربانی میں شریک نہیں کیا, آپ نے ثواب میں شریک کیا. اگر قربانی میں شریک کرتے تو پھر پوری امت کی طرف سے آپ کی طرف سے ہی فریضہ ادا ہو جاتا, آپ کے جانور کا ہی. اللہ کے ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے روایات بعض ملتی ہیں جس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کی, لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو شریک جو کیا ہے وہ ثواب میں شریک کیا ہے. قربانی جس پر وسعت ہوگی وہ اپنی طرف سے اپنی قربانی کرے گا. جی, اس طرح جانور قربان کرنے کے بجائے مالی امداد کو بھی, اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قربانی کرنا دیکھنا کتنا خطرناک معاملہ ہے جی, وہ اتنے جانور ضائع کر دیے جاتے ہیں, مہنگے مہنگے جانور, اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ تو کوئی نہیں ہے, اس کی جگہ آپ غربا کی کیا کر دیں, ان کو پیسے دے لیں, ان کے مکان بنا دیں, ان کا روزگار لگا دیں, تو یہ کتنا اچھا ہوگا. یہ بات ہو او بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ نے ان دنوں میں یہی کام کیا ہے, لہذا ہم مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ ہم آپ سے اللہ رب العزت کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. جو ہمیں کہا گیا, جو ہمیں کر کے دکھایا گیا, اسی طرح وہ کریں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ عام طور پر اس طرح کے جو لوگ دین بیزار لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اشکالات اور اعتراضات کرتے ہیں. بھائی ان سے پوچھا جائے, جب آپ کی شادیاں آتی ہیں, فضول کام ہے, مطلب کہ پیسے لٹاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اتنے لمبے خرچ ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے وہ میرج ہال کرواتے ہیں, شہرتیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, کھانے کئی کئی ڈشیں ہوتی ہیں. بھائی اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یار ہم اتنا پیسہ ضائع کریں, ہم اس کی جگہ ان کے بچیوں کی شادیاں کروا دیں, ہم کسی غریب کا گھر بنوا دیں. اس وقت ہمیں کیوں نہیں خیال آتا بھائی, اتنا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے. تو یہ صرف دین سے بیزاری ہے اور دین میں طرح طرح کے اشکالات کو نکالنا ہے, کیڑے نکالنے والی بات ہے. یہ کوئی ایسا کوئی معقول بات نہیں ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ اتنا ہی خیال ہے کہ غربا کا, تو آپ ذرا تھوڑی تحقیق کریں کہ قربانی کے معاملے میں غربا کا کتنا خیال کیا جاتا ہے, غربا کا کتنا روزگار چلتا ہے. بہت سارے جو ہے دیہاتی لوگ ہیں وہ جانور اس لیے پالتے ہیں, غریب لوگ اس لیے جانور پالتے ہیں کہ وہ قربانیوں پہ بیچیں گے اور اچھے خاصے قیمت میں ان کے جانور بکتے ہیں. یہ بہت اچھی ان کے لیے کمیٹی ہوتی ہے. پھر بہت سارے لوگ ہیں جن کے چارے کا کاروبار چلتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پھر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ان کے لیے روزگار کھلتا ہے. پھر بہت سارے لوگ ہیں جو قصاب ہیں, ان کی قصائی کے ان کے وہ مطلب کہ جانور کو ذبح کرنے کے اعتبار سے ان کا روزگار کھلتا ہے.
اور حکومت کا کاروبار کھلتا ہے، جس طرح ہم اس پر بات کر چکے ہیں پہلے. تو اس لیے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ مطلب کہ مالی امداد کر دیں تو یہ بہتر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے بھائی. شریعت ہم وہ نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے شریعت کو فالو کریں، نہ کہ اس بات کو جو عقل کہے. عقل تو پھر عقل ہے، وہ تو کہیں کبھی درست جگہ پہ لے جائے گی، کبھی غلط جگہ پہ لے جائے گی. اصل ہے شریعت جو انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے. وہ ظاہری بات اللہ کی ذات ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے مشین یہ بنائی ہے، اس کو میں نے کس طرف لگانا ہے، کیسے لگانا ہے. جی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے سونے کے نصاب کو قرار دے دینا آخری یہ کوتاہی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ایک تحقیق ہے. آج کل علماء میں دو گروہ ہیں، بعض جو ہیں وہ چاندی کے نصاب کو سمجھتے ہیں اور بعض سونے کے نصاب کو اس کے لیے وجوب قرار دیتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جمہور لوگ یہی ہیں، جو جمہور علماء ہیں وہ یہ زیادہ اکثر علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی چاندی کا نصاب ہی ہوگا. جس کے پاس چاندی کا نصاب ہوگا، جس طرح کہ ہم کل کے سبق میں تفصیل سے بات آپ کے سامنے نقل کر چکے ہیں. البتہ بعض علماء کی رائے آرا ہیں کہ سونے کو قربانی کے حوالے سے سونا کا نصاب ہونا چاہیے تاکہ لوگوں پر مشقت نہ آئے. چونکہ اس صورت میں مشقت ہے، لیکن اس میں جو دوسری رائے والے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مشقت اتنی خاص نہیں ہے. یہ ہے کہ اپنا جانور نہ کیا جائے، حصہ لے لیا جائے، مختصر کر لیا جائے. تو بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے جو علماء کے درمیان چل رہی ہے. امید ہے کہ اگر کوئی متفقہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے، عوام کے سامنے وہ آ جائے گا. البتہ ابھی یہ اختلافی مسئلہ ہی ہے. ابھی یہی ہے کہ اکثر علماء نے قربانی کے نصاب کے لیے بھی، قربانی کے وجوب کے لیے بھی چاندی کے نصاب کو ہی مقرر کیا ہے. یعنی جس کے پاس 1.5 لاکھ لگ بھگ پیسہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.